بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا نقصد من الدلیل العقلی حکم العقل النظری بالملازمہ۔ پوری توجہ کے ساتھ موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ دلیل عقلی کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئیں۔ کسی نے کہا عقل سرے سے دلیل ہی نہیں ہے، کسی نے کہا مطلقاً حجت ہے۔ چلتے چلتے بات بالآخر یہاں پہنچی تھی کہ شیخ مظفر نے فرمایا تھا ہم اس دلیل عقلی کی بحث کو تھوڑا کھول کر بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کو یوں بیان کریں گے کہ نمبر 1، 2، 3 ترتیب کے ساتھ۔ پہلے مرحلے میں فرمایا تھا کہ عقل کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم عقل نظری کہلاتا ہے، یعنی ادراک مما یعلم، جس کو جانا جاتا ہے۔ اگر مدرکات مما یعلم کا مصداق ہو تو اس کو درک کرنے والے عقل کو عقل نظری کہتے ہیں، اور اگر مدرک مما یعمل کا مصداق ہو تو اس کو درک کرنے والے عقل کو عقل عملی کہتے ہیں۔ یہ ایک بات ختم ہو گئی۔ دوسرا نقطہ جو ابھی چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ جب بات کرتے ہیں اصولی حضرات دلیل عقلی کی تو آپ کی مراد عقل نظری ہے یا عقل عملی ہے؟ گزشتہ درس میں صرف اتنی بات ہوئی تھی کہ اگر مراد ہو عقل نظری، اور عقل نظری سے مطلب ہم یہ لیں کہ عقل مستقلاً ابتداءً احکام شرعیہ کو درک نہیں کر سکتا، چونکہ وہ توقیفی ہیں۔ جب تک بیان نہ ہو عقل درک نہیں کر سکتا۔ اگر یہ مراد ہو، اور جو کہتے ہیں کہ عقل حجت نہیں ہے بالکل وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ عقل ابتداءً احکام شرعیہ کا ادراک نہیں کر سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارا موضوع بحث ہی نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ عقل کے پاس اتنی طاقت ہے کہ شارع بیان نہ بھی کرے تو بھی عقل اپنی طرف سے درک کر سکتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے؟ نہ، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ آج کا درس آغا جان ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بالآخر ہماری اس دلیل عقلی سے مراد کیا ہے؟ لطف لینا ہے۔ شیخ مظفر یوں بیان فرما رہے ہیں کہ ہماری مراد دلیل عقلی سے اگر عقل نظری مراد ہو، اس لفظ اگر کو ذہن رکھنا ہے، چونکہ اگلا درس ہوگا کہ اگر عملی مراد ہو تو کیا ہے۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ ہماری مراد دلیل عقلی سے عقل نظری ہو تو ہماری مراد دلیل عقل سے یہ ہے کہ عقل اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ملازمہ کا ادراک کر سکے، اور ملازمہ کے ادراک کے ذریعے حکم شرعی کو جان سکے یا ہم لوگ جان سکیں۔ ذرا غور کرنا، ہم نے بحث پڑھی تھی کچھ ہوتے ہیں مستقلات عقلیہ کہ جہاں صغریٰ اور کبریٰ دونوں قضیے عقلیہ ہوں، اور ایک تھا غیر مستقلات عقلیہ کہ ایک قضیہ جو ہے وہ غیر عقلی ہو اور دوسرا جو ہے وہ مثلا ایک قضیہ شرعی ہو اور دوسرا عقلی ہو۔ خوب اس قسم کی بات تھی۔ بسا اوقات چاہے وہ مستقلات عقلیہ سے بھی کیوں نہ ہو، عقل
لفظ پہ غور کرنا ہے، یہ بڑی باریک سی بات ہے۔ عقل براہ راست حکم شرعی کو ادراک نہیں کر رہا، بلکہ عقل ادراک کر رہا ہے ملازمہ کو۔ عقل کہتا ہے کہ اس قضیے اور اس قضیے کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، چاہے وہ دونوں قضیے عقلی ہوں، چاہے ایک شرعی اور ایک عقلی ہو۔ عقل ملازمے کی بات کرتا ہے، عقل ملازمہ کو درک کرتا ہے۔ جب ملازمہ ثابت ہو گیا تو پھر اس سے حکم شرعی کا استنباط ہوتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ کریں، عقل انسانی درک کرتا ہے کہ الظلم قبیح، قبح ظلم کا درک کرنا یہ عقل کی صلاحیت میں ہے، چاہے شارع کہے نہ کہے، عقل اس بات کو درک کر سکتا ہے کہ ظلم قبیح ہے، عادل حسن ہے۔ یہ ہو گیا ایک قضیہ۔ اگلی بات ہے کہ اگر عقل اس ظلم کے قبح کو درک کر سکتا ہے تو آیا عقل یہ درک کر سکتا ہے کہ حکم عقل اور حکم شارع کے درمیان ملازمہ ہے، کہ اگر عقل کہتا ہے ھذا قبیح تو شارع بھی فرما دے گا ھذا حرام۔ یہ سارا جو آج کا درس ہے اسی ایک سطر پر ہے اصل میں، کہ ہم جو بات کر رہے ہیں دلیل عقلی کی، ہماری اس سے مراد یہ ہے کہ عقل اس ملازمے کو درک کر سکتا ہے کہ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، یہ جو ملازمہ ہے ہمارے نزدیک عقل اس ملازمے کو درک کر سکتا ہے۔ شارع نے فرمایا الحج واجب، شارع نے کہہ دیا حج واجب ہے، یہ قضیہ شریعہ ہو گیا، حکم شارع ہے، شارع نے بیان کر دیا حج واجب ہے۔ اب عقل، اب حج، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک ہم مکے جائیں گے نہیں، یہ سارے مراحل پہلے طے نہیں کریں گے، تب تک تو حج ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عقل لطف لینے آگا، عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس بات کو درک کر لیتا ہے کہ جس چیز کو شارع نے واجب قرار دیا ہے وہ واجب جن چیزوں پر موقوف ہوگا پھر وہ بھی واجب ہوں گی۔ عقل اس کو درک کر سکتا ہے کہ اس واجب اور اس واجب کے مقدمات کے درمیان جو ملازمہ ہے، اس ملازمے کا ادراک یہ عقل کی صلاحیت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اب جب عقل اس ملازمے کا ادراک کرے گا، اب ہم نتیجہ نکال لیں گے کیا؟ کہ واجب کے مقدمات بھی واجب ہیں۔ اب ہم نے جو وجوب مقدمہ کا حکم شرعی کا استنباط کیا ہے وہ عقل نے براہ راست نہیں کیا، عقل نے فقط ملازمہ ثابت کیا ہے کہ ایک کام جب کسی اور کام پر موقوف ہو، پس اگر یہ واجب ہے تو وہ جس پر موقوف ہے پھر وہ بھی ان دو کے درمیان ملازمہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آپ کے لیے آسان ہو گیا، باقی باتیں ترجمے میں۔ کہ جناب شیخ مظفر، آپ جو بات کر رہے ہیں دلیل عقلی کی، گزشتہ درس میں تو بات یہ ہوئی تھی کہ اگر دلیل عقلی سے مراد عقل نظری ہو، اور عقل نظری کا مطلب ہو کہ عقل مستقلاً احکام شرعیہ کا ادراک نہیں کر سکتا، مستقلاً نہیں کر سکتا، یہ تو ٹھیک ہے، اس کی حجیت کے تو ہم قائل نہیں تھے۔ تو پھر آپ کی مراد کیا ہے دلیل عقلی سے؟
2 سطریں لکھ لیں انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گی، باقی سارا ترجمہ ہے۔ کون سی؟ ہماری دلیل عقلی سے مراد عقل نظری ہے، بئی معنی کہ یہ عقل ملازمہ کا ادراک کر سکتا ہے، ملازمہ کا ادراک۔ پس عقل جب درک کر لے گا کہ اس شے اور اس شے کے درمیان ملازمہ ہے، جب ملازمہ ثابت ہو جائے گا، جب کنفرم ہو جائے گا، اب چاہے وہ دونوں مقدمے عقلیہ تھے، یعنی مستقلات عقلیہ میں سے ہو، چاہے غیر مستقلات عقلیہ کہ ایک شرعی اور ایک عقلی ہو، ملازمہ جب ثابت ہو جائے گا اور عقل اس ملازمے کو درک کر سکتا ہے، نتیجہ خود بخود شرعی حاصل ہو جائے گا۔ مثال میں نے آپ کو بہت ہی آسان دی، شارع کا حکم آ گیا، بیان آ گیا، کون سا؟ شارع نے کہہ دیا کہ الحج واجب، یہ حکم شرعی ہے، عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، لیکن عقل اس ملازمہ کو درک کر سکتا ہے کہ اگر حج واجب ہے تو پھر جو کام اس واجب کی ادائیگی کے لیے کرنا پڑے گا، یا یوں کہیں اس واجب کی ادائیگی جس چیز پر موقوف ہوگی پھر وہ بھی واجب ہوگی، اس ملازمہ کا ادراک عقل کر سکتا ہے۔ پس جب عقل نے ملازمہ کا ادراک کیا تو اس ادراک کے ملازمہ سے ہم نے کہہ دیا کہ واجب کا مقدمہ بھی شرعاً واجب ہوتا ہے۔ اب یہ شرعاً واجب ہونا عقل نے بذریعہ ملازمہ، براہ راست عقل نہیں کہا کہ تمہارے اوپر یہ واجب ہے ابتدا، نہ، اس نے فقط ملازمہ کا ادراک کیا، اور اس ادراک کے ملازمہ سے ہم نے حکم شرعی کو ثابت کیا۔ ہماری مراد دلیل عقلی سے عقل نظری ہو تو یہ مراد ہے کہ عقل نظری ملازمہ کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ جب کرتا ہے تو اس سے ہم حکم شرعی کا استنباط کرتے ہیں۔ یہ عبارت پچھلی عبارت سے مربوط ہے، اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ انہو مل مراد من العقل الذی نقول انہو حجت من هذا القسمین، یہ کہا تھا نا، پھر آ گیا تھا ان کان المراد العقل النظری، یہ ہم نے پڑھا۔ اب ہم درس یہاں سے ہے کہ اننا نقصد، کہ ہم دلیل عقلی سے کیا مراد لیتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارا مقصود دلیل عقلی سے کیا ہے، وہ ہے حکم العقل النظری بالملازمت بین الحکم ثابت شرعا او عقلا و بین حکم شرعی آخر۔ ہماری دلیل عقلی سے ہمارا مقصود کیا ہے؟ جواب، ہم یہ کہتے ہیں کہ دلیل عقلی سے مراد مقصود یہ ہے کہ عقل نظری حکم کرتا ہے کس چیز کا، کہ یہ حکم جو پہلے سے شرعاً ثابت ہے اس کے اور دوسرے حکم کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، یا یہ حکم جو حکم عقل ہے اس کے اور فلاں حکم شرعی کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، یعنی حکم عقلی فقط اس ملازمے کو درک کرتا ہے، اس ملازمہ کا حکم کرتا ہے۔ مثلا کا حکم ہی بالملازمت فی مسئلۃ الاجزاء، مسئلہ اجزاء، شارع نے یہ فرمایا تھا کہ اگر حالت اضطرار ہو تو تم اس فعل کو یوں انجام دو، اس مکلف نے اس حکم اضطراری کو جیسے کہا گیا تھا ویسے بجا لایا، بعد میں اضطرار ختم ہو گیا تو اب بحث ہے کہ آیا اس کا اعادہ یا قضا لازم ہے یا نہیں ہے۔
اب عقل یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ماتی بے جو اس نے انجام دیا تھا اگر وہ مامور بے تھا، شارع نے خود حکم دیا تھا، تو اب وہی مجزی ہے، چونکہ جو اس وقت اس پر امر تھا اس نے کر دیا، کسی اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہم اجزاء کے شرعاً قائل ہوتے ہیں۔ عقل نظری نے یہ کہا تھا کہ ملازم ہے کہ اگر وہ ماتی بے مامور بے تھا، حکم شرعی تھا، تو ملازمہ یہ ہے کہ اب دوبارہ اس کی کسی اعادے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ شرعاً حکم شرعی یہ ہے کہ بس وہی مجزی ہے، بس صحیح صاحب۔ وَمُقَدِّمَةُ الْوَاجِبِ، حکم شرعی کیا تھا کہ الحج واجبٌ، تو پھر بات تھی کہ حج تو واجب ہے، آیا قطع مسافت، آیا یہ چیزیں یہ بھی واجب ہیں یا نہیں ہیں؟ عقل انسانی نے یہ درک کیا تھا کہ اگر حج واجب ہے تو حج کی ادائیگی جس جس چیز پر موقوف ہوگی عقل کہتا ہے کہ پھر وہ بھی واجب ہوگی، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پس عقل نے اس وجوب مقدمہ اور اس ظلم مقدمہ کے درمیان ملازمے کا ادراک کیا، حکم کیا کہ اگر یہ واجب ہے تو پھر مقدمہ بھی واجب ہے، اتنی سی بات تھی۔ وَكَحُكْمِهِ بِاسْتِحَالِ التَّكْلِيفِ بِلَا بیان، عقل انسانی یہ کہتا ہے کہ تکلیف بلا بیان محال ہے، کہ میں کہوں فلاں کام تیرے اوپر لازم بھی ہے اور تمہیں بتاؤں بھی نہیں، اس کو کہتے ہیں تکلیف بلا بیان، اور بعد میں تمہیں سزا دوں۔ موضوع یوں ہے کہ میں کہوں آپ پر یہ کام واجب ہے لیکن آپ کو بتاتا نہیں ہوں، اور آپ نے وہ کیا نہ ہو، بعد میں اس پر سزا دوں، اس کو کہتے ہیں تکلیف بلا بیان۔ عقل کہتا ہے تکلیف بلا بیان محال ہے، کوئی بھی شخص کسی بھی تکلیف شرعی کا اس وقت تک مکلف نہیں ہوتا جب تک مکلف کو بتا نہ دیا جائے کہ تیرے اوپر کیا تکلیف شرعی ہے۔ اب یہ محالیت عقل در کرتا ہے۔ اچھا، اب جب عقل نے کہہ دیا کہ تکلیف بلا بیان محال ہے تو عقل درک کرتا ہے ملازمے کو، کیا عقل کہے گا محال ہے تو ادھر حکم شرعی کیا ہوگا؟ برات کا، یعنی حکم عقل استحالہ تکلیف بالبیان اور حکم شرع برات کہ واجب نہیں ہے، ان کے درمیان ملازمے کا حکم کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں عقل کہتا ہے کہ یہ تکلیف بلا بیان ہے، تو جو بھی تکلیف بلا بیان کے زمرے میں آئے گا جس کو عقل محال کہتا ہے، عقل حکم کرے گا کہ پاس ملازمہ ہے اس کے، اور شرعاً ہم برات کہہ لوں گے کہ اس کا مطلب ہے شرعاً بھی یہ تکلیف اس پر نہیں ہے۔ عقل نظری در حقیقت اس ملازمہ کا حکم کر رہا ہے، نہ کہ براہ راست ابتداءً کسی حکم شرعی کا حکم کر رہا ہے۔ وَكَحُكْمِهِ بِتَقْدِيمِ الْأَهَمِّ فِي مَوْرِدِ التَّضَاحُمِ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ، اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر دو حکم آ جائیں اور ان دو حکم کے درمیان تزاحم ہو جائے، یہ ساری باتیں پڑھی ہوئی ہیں کہ دو شخص ہیں ڈوب رہے ہیں، ایک نبی ہے ایک عام شخص ہے، اب انقاذ غریق واجب ہے، اب یہ اس کو بچائے یا اس کو بچائے، ادھر نماز کا ٹائم ہے ادھر بندہ ڈوب رہا ہے، آیا بندے کو مرنے دے یا نماز پڑھ جائے۔ اب یہ جو تزاحم کا مسئلہ بڑا معروف مسئلہ ہے، جہاں دو حکم آپس میں متزاحم ہو جائیں تو اب حکم عقل کیا کہتا ہے؟ عقل کہے گا بھائی ان میں سے جو اہم ہے پہلے اس کو کر۔ جب عقل کہے گا اہم کو کر تو ہم کہیں گے شرعاً بھی اہم فعلیت رکھتا ہے کہ اسی کو کرو دوسرے کو چھوڑ دو۔ اب عقل نے کیا کیا؟ فقط ملازمے کا حکم کیا کہ اس کے اور اس حکم شرعی کے درمیان ملازمہ ہے۔
وَكَحُكْمِهِ بِوُجُوبِ مُطَابِقَةِ حُكْمِ اللَّهِ لِمَا حَكَمَ بِهِ الْعُقَلَاءُ فِي الْآرَاءِ الْمَحْمُودَةِ۔ تمام عقلاء عالم اس بات پر متفق ہیں کہ ظلم و قبیح تو عقل کہتا ہے کہ جہاں عقلاء عالم کسی شے کے کفر پر متفق ہیں تو ہم کہیں گے حکم خدا بھی یہی ہوگا کہ الظلم حرام۔ عقلاء عالم کی آراء اور حکم خدا کے درمیان یہ ملازمہ۔ بس اب بات سمجھ آئی کہ ہماری دلیل عقلی سے ہمارا مقصود کیا ہے کہ عقل نظری حکم کرتا ہے کہ اس حکم عقلی اور اس حکم شرعی کے درمیان یا اس حکم شرعی اور اس حکم شرعی کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، وہ بس ملازمہ کی بات کرتا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ هَذِهِ الْمُلَازِمَاتِ، اب یہ ملازمات جو دو تین مثالیں دی ہیں، وَأَمْثَالُهَا یہ دیگر امور حقیقیت واقعیہ، یہ امور حقیقی واقعیہ ہیں، یہ فردی نہیں ہیں، یہ واقعیت رکھتے ہیں۔ یدرکھا العقل النظری، اور عقل نظری ان چیزوں کو درک کرتا ہے بالبداہہ، اگر اولیات سے ہوں او بالقاسم۔ کیوں؟ لکونہا من الاولیات، کیونکہ ایسی چیزیں وہ جو قسمیں اولیات، بدیہات قسمیں اولیات، فطریات، حدثیات، تجربیات، اور 5-6 ہیں اس بارے میں، ان کے جو نام غالباً یہ تھے، ہاں، تجربیات، مشاہدات، حدثیات، متواترات وغیرہ، ان میں سے اولیات اور فطریات، کیونکہ یہ قضایا اولیات میں سے ہیں۔ اولیات کی تعریف کیا کی تھی ہم نے؟ اولیات کی تعریف یہ کی تھی کہ عقل اگر دونوں طرف کا، قضیے کے دونوں اطراف کا تصور کرے اور ان کے درمیان نسبت کا تصور کرے تو اس کی حکم کر دیتا ہے، اور فطریات یہ تھا کہ نہیں، قضیے کے دونوں اطراف تصور کرے اور ایک درمیان میں حد وسط ہو وہ بھی کرے، اگرچہ حد وسط علیحدہ نہیں ہوتی، ان کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں فرق تھا، اس کو فطریات کہتے ہیں۔ خوب یہ منطق میں ساری باتیں پڑھ چکے ہیں۔ لکونہا من الاولیات والفطریات، چونکہ یہ چیزیں قضایائے بدیہیات اولیات اور فطریات میں سے ہیں کہ التی کیا ساتھا ماہا لکونہا او لکونہا، یا اس لیے کہ تنتہی الیہا، بالآخر یہ اولیات اور فطریات تک منتہی ہوتی ہیں۔ فیعلم بہا العقل، لہذا عقل ان چیزوں کو علی سبیل العلم جان سکتا ہے۔ خوب، اب فرماتے ہیں اذا قطع العقل بالملازمہ، بات ختم ہو گئی۔ اوپر والی سطر یہ تھی کہ ہماری دلیل عقلی سے مراد یہ ہے کہ عقل نظری حکم کرتا ہے ملازمہ کا، کہ یہ حکم جو شرعاً یا عقلاً ثابت ہے اس میں اور ایک اور حکم شرعی کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں اذا قطع العقل بالملازمہ، اگر جب عقل اس ملازمے کا قطع کر لیتا ہے کہ یہ ملازمہ ان دو میں ہے، دو حکم شرعی یا ایک عقلی اور شرعی کے درمیان ملازمہ ہے، والمفروض، اور فرض یہ ہے کہ انہو قاطع بثبوت اللزوم، کہ عقل کو قطع ہے ملزوم کے ثبوت کا، کہ ملزوم تو ہے ہی ہے، عقل کو قطع ہے کہ حج واجب ہے، مثلا ملزوم ہو گیا۔ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ، جب عقل کو ملزوم کی قطع کا، ملزوم کی یعنی اس ملزوم کے ثبوت کی قطع ہو جائے گی، لا بد ان یقطع، اب ضروری ہے کہ وہ لازم کے ثبوت کا بھی قطع کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب عقل قطع کر لے کہ ملزوم ہے تو ضروری ہے کہ عقل کو اس بات کی قطع بھی ہو جائے کہ پھر لازم بھی ہے۔ پس اذا قطع العقل بالملازمہ فلا بد ان یقطع بثبوت اللازم وہو حکم الشارع، وہ کیا ہے لازم؟ یعنی وہ حکم شارع۔ وما حصول القطع، اور جب قطع حاصل ہو جائے، فإن القطع حجہ، اب قطع حجت ہے چونکہ اس کی حجیت ذاتی ہے، اور جب قطع ہو جائے اور یہ حجت ہے، یستحیل النہی، تو پھر قطع سے اس کو
نہیں محال ہے، یعنی کیا، جس چیز کی حجیت ذاتی ہو پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا، بلکہ ہر حجت کی حجیت کا حکم جائے۔ فرماتے ہیں فہذہ الملازمات العقلیہ، بہرحال یہ جتنے ملازمات عقلیہ ہیں، ہی کبریات القضایا العقلیہ، در حقیقت یہ ان قضایا عقلیہ کی کبرا ہیں، یہ جو ملازمہ ہے یہ کبرا ہے، التی یغم علی صغریاتها، کہ جب ہم ان کو ملایا جائے گا ان قضایا عقلیہ کی صغرا کے ساتھ، یہ ہو گیا کبرا، اس کو ملائیں گے صغرا کے ساتھ، یتوسل بہا الی الحکم الشرعی، تو ہم اس کے ذریعے پھر پہنچ جائیں گے حکم شرعی تک۔ اب فرماتے ہیں وَلَا ظُنُّ أَحَدًا بَعْدَ التَّوَجُّهِ إِلَيْهَا وَالِالْتِفَاتِ إِلَى حَقِيقَتِهَا، میرا نہیں خیال، شیخ مرے فرماتے ہیں کہ جو ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جو ہم بیان کر رہے ہیں، ان حقیقت کو جانے کہ بھئی عقل فقط ملازمے کو ادراک کر رہا ہے، ملازمہ کبرا ہے، صغرا نہیں ہے، جب اس کبرا کو صغرا کے ساتھ ملاتے ہیں تو حکم شرعی ہوتا ہے۔ جو شخص بھی ان نقاط کی طرف متوجہ ہوگا، میرا نہیں خیال یستطیع انکارہا، کہ وہ پھر بھی اس کا انکار کرے نا، ہاں الا السوفسطائیین، سوفسطائی لوگ وہ ہیں کہ یہ کائنات میں جو کچھ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بہرحال ان کو ہم نہیں چھوڑتے، الذین یجنکرون الوثوق بکل معرفۃ، حتیٰ کہ محسوسات کی حقیقت کے قائل بھی نہیں ہے، لیکن باقی لوگ سارے اس کو قبول کرتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں وَلَا ظُنُّ هَذِهِ الْقَضَايَا الْعَقْلِيَّةَ هِيَ مَقْصُودُ مَنْ أَنْكَرَ حُجِّيَّةَ مِنَ الْأَخْبَارِيِّينَ، بس میرا خیال یہ ہے کہ جو اخباری حضرات کہتے ہیں کہ عقل حجت نہیں ہے، دلیل عقلی حجت نہیں ہے، ان کی مراد بھی شاید یہ والی جو کبرا ہے قضاء عقلیہ کی، یہ مراد نہیں ہوگی، اس کو سب مانتے ہیں۔ وَإِنْ أَوْهَمَتْ بَعْضُ عِبَارَاتِهِمْ لِذَلِكَ، ہاں البتہ بعض عبارتیں ان کی ہیں کہ جن سے وہم ہوتا ہے کہ شاید وہ ان قضاء عقلیہ کو نہیں مانتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو پھر وہم کہاں سے ہوا؟ لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ نُقَاطِ الْبَعْضِ، اس لیے کہ وہ اس بحث دلیل عقلی کی بعض کے نقاط کو اور چیزوں کو واضح نہیں کر سکے۔ ختم۔ فرماتے ہیں اِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ، اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہماری دلیل عقلی سے مراد کیا ہے، تعارف اب پتہ چل جائے گا کہ ان الخلط فی المقصود، کہ یہ جو ساری خلط مل ہو گیا، بعض نے کہا عقل حجت ہے مطلقہ، بعض نے کہا حجت نہیں ہے مطلقہ الی آخرہ، فرماتے ہیں ان الخلط فی المقصود من ادراک العقل النظری وعدم التمییز بین ما یدرک من الاحکام ابتداءً، لوگ مخلوط کر بیٹھے، ایک ہوتا ہے احکام کو ابتداءً درک کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کو بالملازمہ، ایک ہوتا ہے ملازمے کا درک کرنا، وہ اور چیز ہے، اور حکم کو ابتداءً درک کرنا یہ اور چیز ہے۔ فرماتے ہیں جو خلط کر بیٹھے ہیں کہ عقل نظری ادراک کرتا ہے اس کس چیز کو، یا مثلا جو احکام کی ابتداء تک اس میں وما یدرک منہا بتوسط الملازمہ، یا اس کو کہ جو بذریعہ ملازمہ درک کرتا ہے، ہوا سبب المحنت فی هذا الاختلاف، اس اختلاف میں مشکل کا سبب وہی ہے، وسبب المغالطہ التی واقع فیہا بعضهم، اور اسی وجہ سے بعض لوگ مغالطہ میں گئے، بعض نے مطلقاً نفی کر دی، کیا اذ نفی مطلقاً ادراک العقل حکم شرع حجیت، یہ کہہ کر کہ احکام اللہ توقیفیہ ہیں، لا مسرح للعقول فیہا، عقل کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ حکم کرے، لیکن اس سے غافل ہو گئے کہ ان ھذا التعلیل، کہ بھئی یہ بات وہاں کی جاتی ہے انما یصلح لنفی ادراک للحکم ابتداءً، اگر ہم یوں کہتے کہ عقل مستقلاً حکم شرع کو درک کر سکتا ہے، پھر آپ ضرور کہتے کہ نہ، عقل کو کوئی اختیار نہیں کہ احکام شریعہ کو درک کر، اس لیے کہ وہ توقیفیہ ہیں، لیکن لا یصلح لنفی ادراک للملازمۃ، لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ عقل ملازمہ کا ادراک کر رہا ہے، اور جب ملازمہ کا ادراک کرتا ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ملزوم کے ثبوت سے لازم ثابت ہو جاتا ہے، وہ لازم حکم ہوتا ہے، اس کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔